پر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلامی معاشرے کی ادارتی تنظیم میں خاندان سے کیا مراد ہے۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ خاندان کا مفہوم: انسان فطری طور پر معاشرت پسند ہے۔ اسی فطری تقاضے اور خارجی ماحول کی ضروریات نے اسے اجتماعی زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا ہے۔ معاشرتی تنظیم کا آغاز کب ہوا؟ صحت کے ساتھ اس کا تعین ممکن نہیں، تاہم یہ تو بد یہی امر ہے کہ انسانی معاشرے کی ابتدا خاندانی تنظیم سے ہوئی۔ خاندان کی ابتدا مرد و عورت کے باہمی تعلق سے ہوتی ہے۔ اس بنیادی تعلق کی بدولت انسانی زندگی کا کارواں آگے بڑھتا ہے۔ بچے ہوتے ہیں تو یہ مرد اور عورت اور والدین کا روپ اختیار کر لیتے ہیں۔ بچے جوان ہوتے ہیں تو ازواجی رشتے بنتے ہیں۔ اس طرح کنبے اور قبیلے وجود میں آتے ہیں۔ خون کے رشتے پھیلتے ہیں اور یہ حدیث پھیل کر معاشرہ بن جاتی ہے۔ خاندان کی پہلی اکائی: خاندان کی سب سے اولین اکائی ازواج کی ہے اور یہ ادارہ انسانی اجتماعیت کی بنیاد ہے۔ اگر اس کی تنظیم صحیح طریق پر ہو تو پورے معاشرے کی تنظیم درست نہج پر ہونا ممکن ہو جاتا ہے۔ ازواج سے مراد بیوی، میاں بیوی۔ خاندان کی یہ پہلی اکائی نکاح سے وجود میں آتی ہے۔ نکاح کے لغوی معنی وابستگی اور پیوستگی ہوتے ہیں۔ چنانچہ نکاح کے مطلق معنی عقد کے ہیں اور مجاز اس میں جنسی تعلق بھی مراد ہے۔ قرآن و سنت کے اعتبار سے نکاح سے مراد مرد اور عورت کی وہ جائز اور کھلی وابستگی ہے جسے اسلامی معاشرہ قبول کرتا ہے۔ خالق کائنات نے انسانی زندگی میں اس ناگزیر تعلق کو ضروری قرار دیتا ہے۔ ہمارے بعض مفکرین کا کہنا ہے کہ پوری کائنات میں زوجین کا سلسلہ پایا جاتا ہے اور خالق کائنات نے زوجین کا یہ سلسلہ تمام کائنات میں رکھا ہے۔ انسانی زندگی میں یہ تعلق انفرادی اور معاشرتی فلاح و بہبود کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اچھے انسانی معاشرے اور صالح تمدن کا دار و مدار مرد و عورت کے صالح تعلق پر ہے۔ مرد اور عورت کی جائز وابستگی معاشرے کو ایک ایسا سکون دیتی ہے جس سے اس کا درست اجتماعی شعور تشکیل پاتا ہے۔ پھر ایک اچھے تمدن کے لیے ایسے افراد ضروری ہیں جن کے اندر احساس ذمہ داری پایا جائے اور یہ احساس ذمہ داری نکاح ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر مرد و عورت کے ناجائز تعلقات کو نہ روکا جائے تو اس کا نتیجہ یہ تو ہوگا کہ عورت اولاد کی پرورش کا بوجھ اٹھائے گی یا دونوں نسل کشی کے طرز عمل کو اختیار کریں گے، جو ہر صورت میں انسانی معاشرے کے لیے مہلک ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس سے انسان کے وہ انسانی جذبات مٹ جائیں گے جنہیں ہمدردی، ایثار، قربانی، شفقت اور تعاون کہا جاتا ہے، اور انسانی معاشرہ ایسے خود غرض درندوں کا انبوا ہوگا جنہیں اپنی خواہشات کی تسکین کے سوا کچھ مقصود نہیں ہوگا۔ لہٰذا نکاح ہی وہ عقلی اور منطقی اور اخلاقی و انسانی ضرورت ہے جس پر تمدن کی فلاح و بقا کا انحصار ہے۔ حقوق الزوجین: نکاح کے بعد جب میاں بیوی کی صورت میں خاندان کی بنیادی اکائی وجود میں آ جاتی ہے تو اب دونوں فریقین کے حقوق و فرائض کا تعین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حقوق زوجین سے مراد وہ ذمہ داریاں ہیں جو مرد و عورت کے ازواجی رشتے میں منسلک ہونے کی صورت میں شریعت و اخلاق نے ان پر عائد کی ہیں۔ مرد اور عورت کے تعلق میں بھی اسلام نے وہی اعتدال کی راہ اختیار کی ہے جو اس کا خاصہ، یعنی اس نے جس طرح مرد کے حقوق بیان کیے
اس طرح اس عورت کے بھی اور جس طرح عورت کے فرائض کا ذکر کیا ہے اسی طرح مرد کے فرائض بھی واضح کیے ہیں۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ میں ملتے ہیں۔